ڈی آئی جی انویسٹیگیشن لاہور شارق جمیل اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں، آپ کو لیے چلیں گے۔ کے بیٹوں کو بھی یعنی کہنا ریمانڈ میں لیا ہے، تو ان سے کیا برآمدگی ہونا ہے؟ دیکھیے جی، برآمدگی تو دیکھ لیں گے کہ کیا کروانی ہے۔ ان کو بیسیکلی نامنیٹ کیا گیا ہے پرچے میں، ایف آئی آر میں ان کے تینوں بیٹے جو ہیں وہ نامزد ہیں، اور ان کے اوپر جو الزام ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو مدعی ہے اس کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی، اس کو دھمکیاں دیں اور اس کو کہا کہ یہ بات جو ہے یا اس کا پرچہ یا اس کو باہر لے کر اگر تم آئے تو ہم تمہیں جان سے مار دیں گے۔ تو وہ ایف آئی آر کے اندر وہ موجود ہیں اور ان کی نامینیشن کی گئی ہے، اس لیے ان کو دوسرا 377 کے ساتھ کیا 295 بھی آزاد کریں گے آپ؟ کیونکہ وہ انہوں نے جو صحیح بخاری پکڑی ہوئی ہے اس ویڈیو میں، تو قانون کے مطابق جو ہے لا میں یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی کتاب پکڑی ہو جس کے دوران کوئی نازیبہ فیل کیا جاتا ہو، اس پہ 295 بھی آزاد کر دی جاتی ہے، تو کیا اس کی کوئی درخواست آئی ہے؟ کیا اس کو آزاد کریں گے آپ 295 بھی؟ بہت ہی اچھا سوال ہے جی، بڑا بنیادی نوعیت کا سوال۔ جی ہاں، اس میں جو ویڈیوز ہیں اس کو ہم اس وقت اس کی فورینزک انالیسس کر رہے ہیں اور اس پہ ہم لیگل اوپینین لے کے پھر قانون کے مطابق اس کا فیصلہ کریں گے۔ جی، ہم نے آپ کے توسط سے بھی میں یہ بات جو اگر ایسے کوئی لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے یا وہ اس کے وکٹم ہیں، تو ان سے ہماری یہی گزارش ہے کہ وہ ہمارے پاس آئیں اور ہم ان کو قانونی تحفظ بھی دیں گے اور ان کو قانون کے مطابق جو ان کی بنتی ہے اس ملزم کے خلاف وہ بھی۔ اس طرح کے ان نیچرل فیل میں کتنی سزا ہو سکتی ہے ملزم؟ دیکھیے جی، اس میں تو لائف امپریزنمنٹ ہے، اس کے بعد یہ ہے کہ 10 سال اور منیمم 2 ایئرس۔ یہ سی آئی اے کے اور انویسٹیگیشن کے انچارج آپ ہیں، یہ سی آئی اے نے پکڑا ہے یا کہ انویسٹیگیشن نے پکڑا ہے؟ کیونکہ یہ آ رہا تھا کہ جی ہے نا شاید سی آئی اے نے پکڑا ہے۔ سی آئی اے جب نیوز آئی ہے چینل پہ تو ایس ایس پی صاحب انویسٹیگیشن کافی ناراض ہوئے ہیں، یہ سی آئی اے کے بھی ہے نا، یہ سی آئی اے نے پکڑا تھا۔ نہیں جی، ایسی بالکل بات نہیں ہے، یہ سی آئی اے مختلف ٹیمز ہم نے بنائی تھیں، سی آئی اے نے اس کو پکڑا ہے۔ سی آئی اے کی ٹیم جو ہے، ایس ایس پی انویسٹیگیشن، ایس ایس پی سی آئی اے میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی نگرانی تھی اس کے اوپر۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن بھی اس کو فالو کر رہے تھے۔ جو دیکھیے 2 اس کے اسپیکٹس ہوتے ہیں، ایک یہ ہے کہ جو انفارمیشن آپ تک پہنچ رہی ہے اس کے انالیسس کرنا، وہ ایس ایس پی انویسٹیگیشن کر رہے تھے۔ جو ٹیکٹیکل سائڈ ہے گراؤنڈ کے اوپر، وہ ایس ایس پی کر رہے تھے سی آئی اے۔ جس ٹیم نے اس کو پکڑا ہے میاں والے سے جا کے، وہ ڈی ایس پی حسنین حیدر کی سربراہی میں گئی تھی اور وہ سی آئی اے کی ٹیم تھی۔ تو یہ جو کریڈٹ ہے یہ سی آئی اے کا کریڈٹ ہے اور ایس ایس پی سی آئی اے کا اور حسنین حیدر کا، اور ظاہر ہے لاہور پولیس کا۔ سر، اس میں جو اب آپ نے جو ریمانڈ لیا ہے اس میں عدالت نے کہا جس کا ملزم کا میڈیکل کروایا جائے، اس کا اکیوز کا میڈیکل، مدعی کا ڈی این اے میڈیکل کروایا جائے۔ دیکھیے 377 میں تو مین ایویڈنس ہی جو ہے وہ میڈیکل ہوتا ہے، میڈیکل تو ہمارا کوئی 3 ماہ ہو گئے ہیں۔ کیا جو یہ جو دائمی شہادت ہے جس کو ہم ویڈیو ثبوت کہتے ہیں، کیا ویڈیو ثبوت پہ آپ بنا دیں گے؟ دیکھیے جی، میڈیکل ایویڈنس کی اہمیت بے شک ہے، بڑی بنیادی اہمیت ہے اس کی، لیکن کوریبوریٹو پیسز آف ایویڈنس اور بھی ہوتے ہیں، صرف میڈیکل نہیں ہے۔ اب جیسے اس اسپیسیفک کیس میں، چونکہ یہ اب دیکھیے یہ تفتیش کی باتیں ہیں، مجھے اس پہ زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے پاس بہت سارے پیسز آف ایویڈنس اس کیس کے حوالے سے موجود ہیں اور ہم کوشش یہ کریں گے کہ اس کو ضابطے کے مطابق اور بڑا مضبوط بھرپور چالان جو ہے وہ عدالت میں پیش کریں، اور اس کو قانون کی جو میکسیمم لمٹ ہے سزا کی، ہم عدالت سے وہ دلوائیں اس کو، تو اس کو بہترین طریقے سے کرنے کی ہم تفتیش کا معیار اور اس کی کوالٹی ہم یہ کوشش کریں گے کہ وہ بہترین ہو۔ تفتیش میں کیا یہ بات سامنے آئی ہے کہ کچھ اور علماء کے بھی نام لیے گئے ہیں ان کی جانب سے؟ جی نہیں۔ اچھا یہ بتا دیں کہ ظاہر سی بات ان کے بیٹوں کو بھی آپ نے گرفتار کیا ہے، تو ان کے بیٹوں کو اس بات کا علم تھا، اس حوالے سے تفتیش کی گئی یا انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ ہمارے والد نے یہ کیا اور کافی عرصے سے یہ کر رہے تھے، یہ اس بات کو انہوں نے ایڈمٹ کیا؟ نمبر 2 506 میں تو ریمانڈ ہوتا ہی نہیں ہے، 506 میں 4 دن کا ریمانڈ، یہ کچھ سمجھ نہیں ہے۔ جی 506 میں نہیں ہے، وہ 377 میں اس کا جو بنیادی اس کا جو مین اکیوزڈ ہے اس کا پرنسپل اکیوز کے ساتھ تو وہ لگ گیا، اس کا تو ریمانڈ بنتا تھا، لیکن بیٹوں کے اوپر جو الزام ہے وہ 377 کا نہیں ہے، وہ دوسرا۔ اس کے بیٹوں کے حوالے سے تفتیش کیا پہنچی، کیا بتا؟
تفتیش چل رہی ہے. سر یہ ویڈیو کے بارے میں لوگ سوال کر رہے ہیں کہ یہ ویڈیو کتنی پرانی ہے, اس کے بارے میں بتا دیں کہ یہ ویڈیو کب بنائی گئی ہے, کتنی پرانی یہ ویڈیو ہے جو اب منظر عام. دیکھیے جی, اس کے بارے میں یہ ایکسپرٹ اوپینین جو ہے صرف وہی ایکسیپٹیبل ہے, تو پولیس اس کی ایکسپرٹ نہیں ہے. ہم اس کو بھجوائیں گے فورینسک لیب میں, اس کا فورینسک انالیسس ہوگا اور پھر وہ مسئلہ کہہ سکتے ہیں. اچھا سر, اس طرح کے کیسز میں اکثر پولیس پہ بہت زیادہ پریشر آتا ہے اور ہم نے دیکھا بھی ہے کہ وہ پریشر پولیس لے بھی لیتی ہے, لیکن اس بار جو ہے وہ تفتیش ہو رہی ہے. سننے میں ہے کہ پرائم منسٹر خود کنسرن ہے, انہوں نے آئی جی صاحب کو رات تک بھی میسیج آیا ہے کہ اس کیس کو جو ہے وہ ٹرائل بیس لیں اور اس کو کیفے کردار تک پہنچائیں. وزیر اعظم صاحب عمران خان صاحب نے جب یہ پرچہ ہوا اس میں انہوں نے نہ صرف اس کا نوٹس لیا بلکہ اپنی کنسرن جو ہے وہ آئی جی پنجاب انعام غنی صاحب کے تھرو وہ ہم تک پہنچائی. اور اس کے بعد جب یہ سی آئی اے نے اس کو گرفتار کیا وہاں سے میاں والی سے, تب بھی وہ رابطے میں تھے اور آئی جی صاحب نے ان کو یہ انفارم کیا کہ یہ گرفتار ہو گیا. تو پی ایم صاحب نے اس کی سینسٹیوٹی کو محسوس کیا ہے اور بڑے ذاتی طور پہ اس کے اندر انہوں نے انٹرسٹ شو کیا. سر یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے ایک بڑی اچھی ایکسرسائز شروع کی تھی کہ تفتیشی افسر جو ہیں اپنے من پسند جو شہیدوں کو تفتیش دے دیتے ہیں, اس ایکسرسائز میں کتنی کامیابی ہوئی؟ سیکنڈ یہ بتاتے ہیں جو تفتیشی افسران ہوتے ہیں یا آئیوز ہوتے ہیں جو افسران کو کہتے ہیں وہ مان لیتے ہیں, سائل پھر آپ کے ذلیل و خوار ہوتا ہے, اس میں کیا صداقت؟ جی بالکل, یہ بڑا اچھا اب تو بڑا بنیادی سوال ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پہلی تفتیش ہے پرچہ ہونے کے بعد وہ موسٹ اپروپریٹ تفتیشی کے پاس جانی چاہیے, اور یہ کام بیسیکلی ایس پی کا بھی ہے اور انچارج انویسٹیگیشن کا بھی ہے. اس میں ہمیں کامیابی بڑی حد تک ہوئی ہے, اسی لیے لاہور کی جو تفتیش کا اوور آل جو کوالٹی ہے وہ بہتر ہوئی ہے. اور ہم یہ توقع رکھتے ہیں انشاءاللہ کہ کنوکشن تو ظاہر ہے چونکہ وہ ٹرائل چلتا ہے تو وہ دیر میں پتہ چلتا ہے, لیکن آج سے 6 مہینے بعد 8 مہینے بعد انشاءاللہ ہم یہ دیکھیں گے کہ لاہور کی کنوکشن کا ریٹ بہت ہائی ہوگا. ابھی بھی اس میں ایشوز ہیں, ظاہر ہے, ایک انسٹیٹیوشنل میکینزم جب آپ اس کو ریپلیس کرتے ہیں دوسرے میکینزم کے ساتھ تو اٹ ٹیکس ٹائم اور وہ اپنا وقت لے رہا ہے, اور لیکن بہت بہتری ہے اس میں. تو اگر آپ اجازت دیں اب تو میں جو کچھ چیزیں آپ کے کچھ اہم کیسز تھے جو میں آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا تھا. تھانہ رائے سٹی میں ایک چوکیدار کا قتل ہوا تھا. اس کا مقدمہ 1184/21 درج ہوا. 14 اپریل کی یہ بات ہے. اس میں ایس پی انویسٹیگیشن صدر میرے ساتھ بیٹھے ہوئے یہاں پہ. لاہور کے آپ مناظر دیکھ رہے ہیں. ڈی آئی جی انویسٹیگیشن شارق جمال پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور مفتی عزیز الرحمان کیس سے متعلق میڈیا کو بریف کر رہے ہیں.